آج کا یہ واقعہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کیا جاتا ہے، جسے ہم آپ کو سنانے والے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عراق کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس وقت عراق میں ایک ایسی بستی موجود تھی جس کے تمام باشندے عیسائی تھے۔ یہ بستی لاکھوں افراد پر مشتمل تھی، مگر حیرت کی بات تھی کہ ان میں ایک بھی مسلمان نہ تھا۔ وہاں جتنے بھی لوگ رہائش پذیر تھے سب کے سب عیسائی تھے، اور وہ مسلمانوں کے سخت جانی دشمن بن جاتے۔ ان کا اپنے مذہب عیسائیت پر اس قدر پختہ یقین اور عمل تھا کہ وہ اس سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھے۔ جب حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس بستی میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو سخت جواب دیے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت حکمت اور نرمی کے ساتھ انہیں سمجھایا، دیکھو اسلام ہی واحد ایسا دین اور مذہب ہے جو سراسر خیر، بھلائی اور دوستی کا پیغام دیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں دین حق کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ کسی کی نصیب میں ہدایت نہیں تھی، کوئی بھی آپ کی بات نہ مان سکا۔ اس علاقے کے بڑے بڑے سردار اور عام لوگ سبھی مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے اور ان کی بات نہیں سنتے۔ اس بستی میں ایک عیسائی لڑکی رہتی تھی، وہ دل ہی دل میں عیسائیت سے بیزار تھی اور اسلام کی طرف کچھ مائل تھی۔ کبھی کبھار اس کے دل میں یہ احساس ابھرتا، اسلام ہی سچا دین ہے، لیکن اس نے اپنے دل کی یہ بات کبھی زبان پر نہ لائی، کیونکہ وہ اپنے بڑوں کے خوف اور سختی کی وجہ سے ہمیشہ چپ رہتی۔ وہ ہمیشہ اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتی اور یہ راز دل میں چھپائے رکھتی۔ جب اسے خبر ملی کہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے میں موجود ہیں، جو اسلام کے پیروکار ہیں اور وقت کے بہت بڑے ولی ہیں، تو وہ لڑکی دل ہی دل میں آپ کی دیوانی ہو گئی۔ اس کی خواہش تھی کہ کسی طرح آپ سے ملاقات ہو جائے، مگر کبھی اتفاق ایسا نہ ہوا۔ اس نے اپنی خواہش کا اظہار کبھی نہ کیا، کیونکہ سب گھر کے افراد عیسائی تھے اور شدت پسندی میں مبتلا تھے کہ وہ مسلمانوں سے بہت نفرت رکھتے تھے۔ لڑکی اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر اس نے اپنے دل کا راز سب کے سامنے ظاہر کر دیا تو اس کے والدین اور خاندان کے بڑے اسے اسی وقت قتل کر ڈالیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے دل میں چھپ کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مریدہ بن چکی تھی۔ وہ دل سے آپ سے محبت کرتی تھی۔ یہ محبت ایک پاکیزہ اور روحانی محبت تھی۔ یہ وہ محبت تھی جو ایک سچے مرید کو اپنے روحانی شیخ سے ہوتی ہے۔ سنیے دوستو کہ اس لڑکی کی شادی طے تھی اور کچھ دنوں کے بعد اسے اپنے گھر سے رخصت ہونا تھا۔ بڑی ہمت جمع کر کے وہ ایک دن اپنے باپ کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ میری شادی میں وہ مسلمان بزرگ بھی آئیں اور میں خود انہیں دعوت دینا چاہتی ہوں، کیا یہ بات ممکن ہے؟ باپ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا، اسی محبت کی وجہ سے اس نے اس کی شادی بھی بیٹی کی پسند سے طے کی۔ لیکن جیسے ہی باپ نے مسلمان بزرگ کا نام سنا تو غصے میں آ گیا اور سمجھانے لگا، تم کیوں نہیں سمجھتی؟ وہ مسلمان ہیں اور ہم عیسائی، ہمارا اور ان کا کوئی جوڑ نہیں، ہم کبھی اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے، ہم تو اپنے دین پر قائم رہیں گے۔ باپ کی یہ باتیں سن کر بیٹی رونے لگی۔ باپ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہ کر سکا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بیٹی چند دن کی مہمان ہے اور جلد ہی اسے رخصت ہونا ہے۔ اس نے نرمی سے کہا، اچھا بیٹی رونا بند کرو، جب تمہاری شادی کا دن آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ خیر دن گزرتے گئے اور شادی کا دن آن پہنچا۔ لڑکی کو بتایا گیا کہ اس کے باپ نے اس مسلمان بزرگ
یعنی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو شادی کی دعوت دے دی ہے۔ اب یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں یا نہیں۔ شادی والے دن لڑکی اپنے دلہا کے ساتھ ساتھ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دلہا دوسرے شہر سے تھا۔ صبح سویرے ہی وہ اپنی برادری کے ساتھ دلہن کو لینے کے لیے نکلا۔ دونوں شہروں کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا جہاں ڈاکوؤں کا قبضہ تھا۔ جیسے ہی دلہا اور باراتی جنگل میں پہنچے، ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر کے ان کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا۔ دلہا یہ دیکھ کر تلوار لے کر آگے بڑھا اور غصے میں کہنے لگا، آج میری شادی ہے اور تم نے ہماری خوشی میں رکاوٹ ڈال دی، تم نے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے، اب بتاؤ میں شادی والے گھر کس حال میں جاؤں گا۔ اس کی باتیں سن کر ڈاکو مزید غضبناک ہو گئے اور اس پر حملہ کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دلہا کو قتل کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد ڈاکو جنگل میں روپوش ہو گئے۔ برات کے لوگ یہ منظر دیکھ کر سہم گئے اور سکتے میں آ گئے۔ خیر انہوں نے بڑی مشکل سے دلہا کی لاش اٹھائی اور جنگل پار کر کے لڑکی کے شہر پہنچے۔ ادھر شادی کا سماں بنا ہوا تھا، لوگ خوشیاں منا رہے تھے اور لڑکی دلہن کا لباس پہن کر اپنے دلہے کے انتظار میں بیٹھی تھی، لیکن دلہا تو نہیں آیا۔ آئی تو اس کی موت کی خبر۔ جب باپ نے یہ خبر سنی تو شدید صدمے سے دوچار ہوا، بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور پھر بیٹی کے پاس جا کر ساری حقیقت بیان کر دی۔ بیٹی یہ خبر سنتے ہی لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا دلہا نہیں مر سکتا، وہ جسے میں دل سے چاہتی ہوں، جس کی موجودگی میں مجھے کسی بھی آفت یا مصیبت کا خوف نہیں ہوتا، وہ یوں کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ باپ حیرت زدہ ہو کر کہنے لگا، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو، تم کس کی چاہنے والی ہو؟ لڑکی نے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے جواب دیا، ابا حضور، میں ان مسلمان بزرگ کی بات کر رہی ہوں جو ہمارے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں، میں دل سے ان کی مرید ہوں، وہ میرے پیر و مرشد ہیں، ان کے ہوتے ہوئے مجھ پر آفت نہیں آ سکتی، بس آپ مجھے ایک بار جانے دیں۔ یہ سن کر پورے گھر میں سوگ اور خاموشی چھا گئی۔ باپ دلہا کی موت کے صدمے سے پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ بیٹی کے الفاظ پر کیا کرے، لیکن مجبور ہو کر اس نے اپنی بیٹی کو اجازت دے دی۔ عیسائی لڑکی بے قرار قدموں سے بھاگتی ہوئی حضور غوث پاک کے دربار میں پہنچی، جہاں آپ اپنے مریدوں کو دین کی تعلیم دے رہے تھے۔ وہ آتے ہی ٹوٹ کر آپ کے قدموں میں گر گئی اور ہچکیاں لیتے ہوئے کہنے لگی، حضور میں آپ کی صرف مرید نہیں ہوں، میں آپ سے دلی محبت رکھتی ہوں، لیکن آج میرا دن عروسی ہے، میرے دلہے کو بے دردی سے قتل کر دیا ہے، میں آپ سے مدد لینے آئی ہوں۔ اس کی کیفیت دیکھ کر حضور غوث پاک کو ترس آیا اور آپ اس کے ساتھ چل دیے۔ آپ لڑکی کے گھر پہنچے تو دلہا کی لاش بھی آ چکی تھی۔ منظر دہلا دینے والا تھا، لاش کے ٹکڑے تھے، سر الگ تھا اور جسم الگ۔ حضور غوث پاک لاش کے قریب گئے، آنکھیں بند کیں اور بارگاہ الہی میں دیر تک دعا کی، پھر نورانی چہرے کے ساتھ لاش کی طرف رخ کر کے یوں فرمانے لگے، اللہ کے نام سے اٹھ اور زندہ ہو جا۔ سب کی آنکھوں کے سامنے معجزہ رونما ہوا، وہ دلہا جس کا سر بدن سے جدا تھا اٹھ کر زندہ ہو گیا، سر اور جسم جڑ گئے اور وہ سانس لینے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر تمام عیسائی دم بخود رہ گئے۔ لڑکی نے خوشی اور ایمان سے لبریز آواز میں نعرہ لگایا، دیکھو میرا یقین سچا تھا، میرے مرشد نے میری مدد کی، اللہ کے نام کی برکت نے میرے دلہا کو زندہ کر دیا، اب سب لوگ خوش ہو جاؤ، ہماری شادی دوبارہ کر دو۔ اسی وقت اس کا باپ آگے بڑھا، آنکھوں میں آنسو اور دل میں ایمان کی روشنی لے کر بولا، حضور آج ہم سب نے دیکھ لیا، آپ کا مذہب اور آپ کا دین سچا ہے، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں،
میری بیٹی کی شادی اسی دلہے سے ہوگی، لیکن اب یہ شادی اسلام کے سائے میں ہوگی۔